جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ پڑھایا جا رہا ہے قرآن ہے، آپ جس انداز میں پڑھ رہے ہیں حدیث ہے۔ آیتیں 4 نہیں ہیں، آیتیں 6 نہیں ہیں، آیات 5 ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے۔ یہ بتایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی پہلی ہے، بتایا کس نے؟ حدیث نے۔ گھر چل کے آئے، صحیح البخاری، آپ نے کہا 250 سال بعد لکھی گئی، یہ تو اسی پل کی بات ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں، زملونی زملونی، میری جد جان میری اہلیہ، شریکہ حیات، اے خدیجہ دنیا، میرے اوپر کمبل ڈالو، رضائی ڈالو، لحاف ڈالو، کھیس دے دو، چادر دے دو، کپڑا دے دو، زملونی۔ محبوب کیا ہو گیا ہے؟ انی اخاف علی نفسی۔ اس وقت کپ کپا رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے۔ یہ ساری منظر کشی جو ہے یہ حدیث ہے۔ میرے محبوب کو ایک طرف لحاف ملا اور دوسری طرف یہ جواب ملا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابشر۔ ان جملوں کو بیان کرنے والے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ بھی چل رہا ہے، حوصلہ اور تسلی بھی چل رہی ہے، ادھر قرآن چل رہا ہے، ادھر حدیث چل رہی ہے۔ یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن کا فرمان ہے، ادھر رب کا قرآن ہے۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف حدیث برابر۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے میں اس روایت کو اسی جگہ چھوڑوں۔ آسمان سے وحی آئی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، او چادر والے، کملی والے محبوب، مرشد، رہنما امت کے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ جتنے بھی لوگ چادریں لے کے بیٹھے ہیں، ذرا وہ اپنا ہاتھ دکھائیں، صرف جنہوں نے چادر یا لحاف یا کوئی کمبل شمبل اڑا ہوا ہے۔ جی، جو سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے کیونکہ نیند میں، چادر گرم ہے، اور ماشاءاللہ جو جاگ رہے ہیں چادریں لے کے ان کا ہاتھ کھڑا ہے۔ بزرگوں کو سونے دیجیے، جگائیے گا نہیں، یہ عمر ہی سونے کی ہے، اللہ تعالیٰ سکون کی نیند دے دے۔ نیند کبھی کبھی آتی ہے، روز نہیں آتی۔ جی جاگیے ذرا۔ جب میں نے کہا کہ جو چادروں والے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، انہوں نے توجہ کی کہ نہیں کی؟ جب رب کہہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، یا ایھا المزمل، چادر والے، شال والے، کملی والے محبوب، آپ کا کیا خیال ہے؟ محبوب نے سنا نہیں اور چادر اتاری نہیں؟ اگلے لفظ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے، قم، میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، یہ حدیث ہے، قم قرآن ہے، یا ایھا المزمل قرآن ہے، کملی والے نے چادر اتار دی، یہ حدیث ہے، قم کھڑے ہو جائیے، قرآن ہے، پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ کا یہ عمل حدیث ہے۔ یہ 250 سال بعد ہوا۔ آگے اللہ نے کہا، قم فانذر، قوم کو ڈراؤ، قوم کو۔ اچھا، آپ نے ایسے ہی ڈرا دیا جیسے ہم نے ایک دوسرے کو ڈرا دیتے ہو، ایسے ہوا؟ سر جی اگر جو آپ کہیں جلسہ کرو اور انتظامیہ کا جی جلسہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں کہ کہتا ہوں نا، کڑی لیانی تے کانفرنس کرانی کی سوچی نہیں ہوتی، یہ وہی جانتے ہیں جڑے کر دیں۔ بڑا مشکل کام، اور قوم کو ڈرانا۔ لوگ تو ڈرانے والے کا نام مولوی طوفان رکھ دیتے ہیں، مولوی قیامت، مولوی بجلی رکھ دیتے ہیں، اسے ہر ویلے ڈراؤں گے۔ قم فانذر، نذیر بنایا ہے تو ڈراؤ۔
डराने का एहतिमाम जैसे आपने जलसे का करा है ना, स्टेज ऊंचा लगाया है, आवाम इधर बिठाई है, उलमा इधर बिठाए हैं, मेरे पैगंबर घर से निकले हैं, उठ करके चले हैं, कदम उठाए हैं, सफा पहाड़ी पे चढ़े हैं, कोहे फरान की बुलंदी इख्तियार की है, जो सामने दर्रा है उसके बराबर खड़े हुए हैं, कौम को आवाज दी है, कौम भागी निकली है, डराने का मेयार और तरीका वही अपनाया जो कौम का था। फांजिर कुरान है, मेरे पैगंबर खड़े हुए, डराने से पहले डराने के मेयार पूरे करे। पूछा तुम्हारे अंदर 40 साल गुजरे, पहले ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है कि मेरी खबर कैसी है? कहा 100% सच्ची, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। जब भी बोले हो सच बोले हो। कहा मेरा मामला कैसा है? कहा अमीनन, पूरी अमानत और दयानत पे मबनी होता है। अपनी सफाई लेके फिर कहा अगर मैं तुम्हें कहूं आप डरा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? फअंज़िर, महबूब क्या कह रहे हैं? अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे ऊपर एक लश्कर हमला करने वाला है, मैं उसको देख रहा हूं पीछे से आ रहा है, काम आपकी तस्दीक करें, कुरान भी साथ हदीस भी साथ। फअंज़िर,